الله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. کل کے درس ہم لوگوں نے باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اس باب کو مکمل کرنے کے بعد اس کے مسائل کا کچھ حصہ تقریباً مسئلہ نمبر 3 تک ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا. یہیں سے ہم آج کے اس درس کو کنٹینیو کریں گے تاکہ آج اس کے مسائل کو ختم کر سکیں. تو چلیں کوئی پڑھیں مسئلہ نمبر 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ نمبر 5. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مسلمان کر مسئلہ نمبر 4. مسئلہ نمبر 4. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کہا تو ابو جہل اور اس کے ساتھی جانتے تھے کہ آپ کی اس سے کیا مراد ہے، اس لیے وہ ابو طالب کو عبد المطلب کے مذہب پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا برا کرے جن سے ابو جہل اصل دین یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو بہتر جانتا تھا. اللہ رب العالمین ان لوگوں کا برا کرے جن سے ابو جہل لا الہ الا اللہ کے مسائل کو زیادہ جاننے والا تھا. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ اس زمانے کے جو مشرک تھے وہ لا الہ الا اللہ کے معانی اور اس کے مفہوم کو پورے طور پر سمجھنے والے تھے، جبکہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کے زمانے کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ بھی بہت سارے ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو اتنا نہیں سمجھتے ہیں جتنا ابو جہل سمجھتا تھا. یہ نہایت افسوس کی بات ہے. لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہیں جانتے ہیں جیسا کہ مشرکین نے جانا تھا. کیوں ایسا ہے؟ کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ کیا ہم لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اپنے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دیں؟ وہ جن کی عبادتیں ہم پشتوں سے کرتے آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کیا کرتے تھے، ایک آدمی کے کہنے کے اوپر ہم اپنے باپ اور دادا کے مذہب کو چھوڑ دیں؟ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان تمام کا انکار کرنا ہوگا. لیکن آج کل کا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ شخص بھی جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، باوجود اس کے وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور قبروں کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز بھی مانتا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو اس نے اتنا بھی نہیں سمجھا جتنا کہ مشرکین نے سمجھا تھا. چلیے مسئلہ نمبر 5. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مسلمان کرنے کی پوری اور انتہائی کوشش کی. بالکل جیسا کہ واقعے سے پتہ چلا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا، بار بار تلقین کرنا اور یہ کہنا کہ چچا لا الہ الا اللہ پڑھیے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ قیامت کے دن ہم آپ کے لیے حجت قائم کر دیں گے، یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تو تھی. چلیں. مسئلہ نمبر 6، جو لوگ عبد المطلب اور اس کے اسلاف کو مسلمان سمجھتے ہیں اس سے ان کی بھی تردید ہے. بالکل، ہم نے کل کے درس میں یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی مسلمان تھے. تو ان کی تردید ہے. اور تردید کیسے ہے؟ کل ہم نے بتایا تھا، کہا کہ ابو جہل نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کی ملت سے پھر جائیں گے؟ اگر عبد المطلب کا ملت اسلام تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ٹھیک ہے آپ عبد المطلب کے ملت کے اوپر ہی رہیے. آپ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ ان کے دہرانے پر آپ نے دوبارہ دہرایا، کہا نہیں قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہیے. یعنی پتہ یہ چلا کہ عبد المطلب کا ملت لا الہ الا اللہ جو توحید کے اوپر مبنی ہے وہ نہیں تھا، شرک کے اوپر تھے وہ. چلیے. مسئلہ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کی مغفرت نہ کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا کرنے سے روک دیا. بالکل، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے، کل ہم نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، ہم آپ کے لیے مغفرت طلب کریں گے. ایک منٹ، یہ تصویر فاطمہ واٹس ایپ چیک کیے نا آپ کا؟ سر اس میں ریکارڈنگ نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کو آڈیو ریکارڈنگ کر دینا. نہ میں ریکارڈنگ چالو ہے میری. کر رہے ہیں؟ جی جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ہم آپ کے لیے ضرور مغفرت طلب کریں گے جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے، یعنی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں کیا گیا تھا اللہ رب العالمین کی جانب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے مغفرت طلب کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے مغفرت کو قبول نہیں کیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی صرف اتنا ہی ہے جتنا اللہ رب العالمین چاہے، اس سے زیادہ نہیں، ہے نا. منع کیے جانے سے پہلے وہ اپنے چچا کے لیے مغفرت طلب کیے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو قبول نہیں کیا، ان کے چچا کی مغفرت نہیں کی. اور یہ بات ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں کہ مغفرت تو نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین کی اجازت سے قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر کے اس جگہ پر رکھے گا جس سے آگ کے ذریعے سے صرف ان کا پاؤں بھیگے گا اور اس کے شعلے ان کے دماغ سے نکل رہے ہوں گے. اس سے یہ پتہ چلا اس تمام معاملوں کا اکیلا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. اسی لیے کسی مخلوق سے کسی طرح کی کوئی امید انسان کو کبھی بھی لگانا نہیں چاہیے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے دین کے معاملے میں. لوگ سوچتے ہیں ہم فلاں پیر سے بیعت ہیں، ہم کو ڈرنے کی کیا بات ہے، وہ ہمارا معاملہ دیکھ لیں گے. ہم فلاں یہ سے بیعت ہیں، ہم فلاں مولی صاحب سے مرید ہیں، ہم ان کے سامنے جا کر کے مرید ہو گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا ہم غوث پاک کے مرید ہیں، ہم عبد القادر، ہم سلسلے چشتیہ کے ماننے والے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم قادریہ کے ماننے والے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم سہروردیہ کے ماننے والے ہیں. ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تقریر کرتے ہیں کہ ہم اس سلسلے کے ماننے والے ہیں جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. تو جتنا بھی جڑ آپ کا مضبوط ہو، جتنا بھی آپ مضبوط سلسلے کے ماننے والے ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے چچا کے تعلق سے مغفرت کی دعا کی، اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کیا. تو ہم اور آپ جو پیر کے کچھ لگتے بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کر دے اور آدمی کوئی مشرک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن لے گا؟ مطلب یہ سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. اس کو غور کیجئے، لوگوں کے سامنے بتائیے کہ ہم فلاں کے مرید ہیں، ہم فلاں کے پیر ہیں، ہم فلاں مزار سے لگے ہوئے ہیں.
کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے تو پوری دنیا اگر استغفار آپ کے لیے طلب کر لے اللہ رب العالمین نہیں قبول کرے گا، اور قیامت کے دن شفاعت بھی نہیں ہوگی. چلیے. مسئلہ نمبر 8. یہ بھی ثابت ہوا کہ برے لوگوں کی صحبت کا انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے. بالکل ظاہر ہے، برے لوگوں کے صحبت میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے. اور نقصان کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیے کہ ابو جہل جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے جاہلیت کی پکار دی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے چچا کو سمجھانے کے لیے، اور ابو جہل جو برا ساتھی تھا اس کے برائی کا اثر کس طرح سے ابو طالب کی زندگی کے اوپر ہوا کہ اس نے نعرہ دے دیا، عبد المطلب کا نعرہ، عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے. جاہلیت کی پکار دی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو قبول کرنے والے تھے ابو طالب وہ قبول کرنے سے رک گئے، نہیں قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو. چلیں. مسئلہ نمبر 9. اپنے اکابر و اسلاف کی تعظیم میں غلو کرنا نقصان دہ ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ گمراہ ہوں. بالکل، یہ بات ہم کل بھی آپ کے سامنے بتا چکے تھے کہ شیطان کی سب سے بڑی دلیل، چاہے وہ شیطانی اصلی شیطان ہو یا انسانوں کی شکل میں شیطان ہو جو لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں، ان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے. لوگوں کے دل میں، اپنے دوستوں کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ آج کا آدمی آیا ہے، بتا رہا ہے، سعودی کا اسلام سمجھا رہا ہے. ہمارے باپ دادا جس دین کے اوپر تھے کیا وہ جاہل تھے؟ کبھی بھی دلیل کا مقابلہ وہ لوگ دلیل سے نہیں کرتے ہیں، دلیل کا مقابلہ کٹ حجتی سے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ کل کا آدمی کہاں سے نہ کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، یہ جو بولے گا ہم مان لیں گے. ہم لوگ اتنا دن سے نہیں جانتے تھے، ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے مولوی صاحب آئے ہیں، سب لوگ بتائے ہیں ہم کو، ہم فلاں جگہ تقریر سنے ہیں، وہ جگہ تقریر سنے. ہم وہ لوگ کیا جاہل تھے؟ اس کی بات کیوں مانیں گے؟ ہیرو بننا چاہتا ہے، سٹائل مارنا چاہتا ہے، یہ کہہ کر کے اس کی ذاتیات کے اوپر حملہ کر کے اس کی حق بات کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر دور میں ایسا ہوا ہے، ہر دور میں ایسا ہوا ہے. حالانکہ عقل مندی کی بات یہ تھی کہ لوگ دلیل کو دیکھتے. دین اسلام کی پیروی میں بھی لوگوں نے حدود مقرر کر دی ہے. یہ سعودی کا اسلام ہے، یہ مصر کا اسلام ہے، یہ جزیرہ الجزائر کا اسلام ہے، یہ ہندوستان کا اسلام ہے. ابھی ایک واقعہ پیش آیا جس پہ کئی علم کے دعویٰ رکھنے والے لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ پردہ ایسنشیل پارٹ نہیں ہے دین اسلام کا، عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی. یہ چیز سعودی عرب سے آیا ہے. وہ لوگ اسٹریم اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ اپنی عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اس لیے پردہ کرتے ہیں. حالانکہ جو بے حیائی کا ماحول آج کل کے اس زمانے میں ہے، کیا جب ہم لوگ بچپنے میں تھے تو یہ تھا ماحول؟ بولیے بھائی. جی نہیں سر. ہم لوگوں نے اپنے دیکھا ہے، خود ہم اپنی بات بتا رہے ہیں. اب میری عمر کتنی ہوگی؟ 35-36 سال کی عمر ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے جب اپنے ہوش سنبھالے، اپنے گاؤں کے اندر اگر کوئی عورت کہیں نکل کر کے جاتی تھی تو اکا دکا لوگوں کے پاس اس وقت موٹر سائیکل یا بائک ہوا کرتا تھا. بائک اور موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھتی تھی عورت، رکشے پہ بیٹھتی تھی، اور رکشے پہ گھر کا بیڈ شیٹ اس کونے سے لے کر اس کونے تک باندھ دیا جاتا تھا، چاہے ہاسپٹل جائے چاہے کہیں جائے. دیکھا ہے نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ جی جی سر. بولے دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا؟ جی میں نے دیکھا. ہاں، رکشا ہوا کرتا تھا جو آدمی چلاتا تھا، آج بھی رکشے ہیں. وہ رکشا میں پہلے جا کر کے اس کو چادر دی جاتی تھی گھر سے نکال کر کے، وہ چادر ہوڈ میں، رکشے کا ہوڈ گرا کر کے وہ چادر باندھ دیتا تھا، پھر اس کے اندر عورت بیٹھتی تھی اس کو سمجھ میں، تاکہ کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ اندر بیٹھنے والا مرد ہے کہ عورت ہے. اور مجال تھا کہ آپ چھوٹے بچے ہیں اگر بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ پردہ ہٹا دیں.
پردہ کھول کر کے دیکھ لیں، نہیں ہوتا تھا. یہ چیز کیا نئی آئی ہے؟ بے حیائی نہیں ہے، بے پردگی نہیں ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا ہے تو وہ نہیں ہے. لیکن صرف تعصب کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی کا یہ ہے کلچر ہے، یہ وہاں کا کلچر ہے، یہ وہاں کا کلچر ہے. اب صرف یہ باقی رہ گیا کہ ہمارے اور آپ کے پاسپورٹ میں لکھ دیا جائے کہ یہ فالو کرنے والا فلاں کے اسلام کا ہے، یہ فالو کرنے والا فلاں کا ہے، یہ فالو کرنے والا فلاں کا ہے. یہ باقی رہ گیا. عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ. یعنی بے حیائی کا جو کلچر جس کو فروغ آج کل کے زمانے میں دیا گیا، اور لوگوں نے چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو جس نے اس کو قبول کیا. ہمارے ملک میں یہ چیز تھی ہی نہیں پہلے، چاہے کسی کے یہاں بھی ہو. غیر مسلموں کو ہم نے دیکھا ہے وہ دوپٹہ، وہ ساڑی کا آنچل اپنے سر کے اوپر ڈھک کر کے رکھتی تھی، دوپٹے کو منہ سے پکڑ کر کے رکھتی تھی کسی اجنبی آدمی سے بات کرتے ہوئے. یہ تھا ماحول پہلے سے. لیکن تعصب کی بنیاد پر اور جھوٹ پھیلانے کے نام پر لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہنی شروع کی. حالانکہ قدیم زمانے میں اس طرح کا معاملہ نہیں پایا جاتا تھا. یہی حال ہوا، یہی حال دین اسلام کے ساتھ ہے. چلیں. مسئلہ نمبر 10. باطل پرستوں کو اس میں ابو جہل کے استدلال کی وجہ سے مغالطہ ہوا. بالکل اس کی استدلال کی وجہ سے مغالطہ ہوا. وہی استدلال اس نے کیا نا، اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے دین سے تم پھٹ جاؤ گے؟ باپ اور دادا کا دین اگر حق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر حق نہیں ہے تو کیوں نہیں پھرو گے؟ اگر وہ عقل نہیں رکھتے تھے تو تم بھی عقل نہیں رکھتے ہو. اچھا، یہ معاملہ صرف دین میں کیوں فالو کرتا ہے آدمی؟ باپ دادا جو کاروبار کرتے تھے، باپ دادا سائیکل چڑھتے تھے، تم موٹر سائیکل کیوں چڑھتے ہو؟ ہوائی جہاز کیوں چڑھتے ہو؟ باپ دادا پیدل جاتے تھے 20-20 کلومیٹر چل کے. آج کوئی آدمی جائے گا پیدل؟ بولیے بھائی. نہیں سر. پھر وہاں باپ دادا نہیں یاد آتے ہیں. دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں خالی باپ دادا یاد آتا ہے. بلکہ آدمی فخر کر کے بیان کرتا ہے ہمارے ابا کے زمانے میں یہ بزنس تو تھوڑا تھا، ہم اس کو بڑھایا، ہم اس میں انویسٹ کیے. وہ کاروبار کرنا اتنا نہیں جانتے تھے، چھوٹا موٹا چلاتے تھے. ہم آنے کے بعد اس کو آن لائن کیا، ہم اب آن لائن بھی سیل کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. فخر سے بیان کرتا ہے، اپنی عقل مندی وہاں بتاتا ہے جہاں دین سمجھنے کے لیے عقل مندی چاہیے تھی. وہاں باپ دادا کا بہانہ بنا کر کے آدمی حق بات کو قبول کرنے سے گریز کرتا ہے. یہی ابو جہل کی حجت ہے، یہی ابو جہل کی حجت ہے. چلیے. مسئلہ نمبر 11. نجات کا دار و مدار آخری زندگی کے اعمال پر ہے، کیونکہ اگر ابو بالکل طالب بوقت وفات کلمہ کا اقرار کر لیتا تو اسے ضرور فائدہ ہوتا. بالکل. اس سے یہ بہت بڑی بات ہے جی، اس کو غور سے سمجھیے. نجات کا دار و مدار آدمی کے خاتمے کے اوپر ہے. اسی لیے کبھی بھی کسی کو دعوت دینے سے ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک بات ہو سکتا ہے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور جہنم سے بچ جائے وہ. اس لیے کبھی داعی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب تک آدمی زندہ ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہم لوگ ہوتا ہے رہے بہت اس کو بلائے، بہت سمجھائے، وہ ماننے والا نہیں ہے، بیکار بات کرتے ہو. اس سے جا کے اس سے کیا بات کرتے ہو؟ بات سننے والا ہے، ڈیٹ ہے کہتے ہیں، اونٹ ہے، نہیں مانے گا تمہاری بات. کہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کیوں وقت برباد کر رہے ہو؟ نہیں، جب تک زندہ ہے کوشش کیجیے. کس وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹ دے اور وہ حق بات کو قبول کر لے اور اس پر اس کا خاتمہ ہو جائے، جہنم سے بچ جائے گا. اور اسی طریقے سے داعی کو جس طرح مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسی طریقے سے داعی کو یا حق والے کو کبھی اترانا نہیں چاہیے، سرکشی نہیں کرنی چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ہیں تو ہم ہیں، باقی سب ایسے ہی ہے.
یہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ ہیں، لیکن آخری وقت میں آپ کا کیا حال ہونے والا ہے آپ نہیں جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی عمر بھر جنتیوں کا عمل کرتا ہے، آخری وقت میں ایسا عمل کرتا ہے جہنم جاتا ہے. اور ایک آدمی عمر بھر جہنمیوں کا عمل کرتا ہے، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کے اوپر ہوتی ہے، ایسا عمل کرتا ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. لہذا کبھی بھی اپنے آپ کو فتنے سے محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہم گمراہ نہیں ہوں گے، ہم گمراہ ہوں گے ہی نہیں. اب جو لوگ گمراہ ہیں وہ سمجھیں ہمارا تو بیڑا پار ہے. کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، یہ تصور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کس کا خاتمہ کس حالت میں ہو اس کو پتہ نہیں، کس فتنے میں پڑھ کر کے اس کا خاتمہ ہو، دین اسلام ایمان کو وہ باقی رکھ سکے یا نہیں رکھ سکے وہ نہیں جانتا. اور اسی لیے دعا کرنی چاہیے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. انبیاء کی دعا کہتے تھے اللہ مسلمان بنا کر کے خاتمہ کر اور صالح لوگوں سے ہم کو لے جا کر کے ملا دے. کبھی بھی غرور اور تکبر آدمی کو نہیں کرنی چاہیے. چلیے مسئلہ نمبر 12. گمراہ لوگوں کے دلوں میں راسخ اس بڑے مغالطے کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابو طالب کے قصہ میں مذکور ہے کہ سرداران مکہ اسی مغالطے کی بنا پر ابو طالب سے جھگڑتے رہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغالطے اور تکرار کے ساتھ ابو طالب کے لیے کلمہ پیش کیا، اس لیے وہ اس پر اڑے رہے. دیکھیے جی، حقیقت میں حق بات کو سمجھنے کے بعد حق بات سے روکنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، دو سے تیسری چیز نہیں ہوگی. اگر وہ آدمی مغرور نہیں ہے، متکبر نہیں ہے، حق بات کو سمجھ رہا ہے اور قبول نہیں کر رہا ہے، تو قبول نہ کرنے کے وجوہات میں دو وجہ ہوگی، تیسری وجہ نہیں ہو سکتی. دو وجہ میں پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ ہمارے باپ دادا اس بات کو نہیں مانتے تھے لہذا ہم نہیں مانیں گے. فاتحہ تو ہمارے پرکھوں کے زمانے سے چلا رہا ہے، ہم یہ کام تو فلاں دن پرکھوں کے زمانے سے کر رہے ہیں، عید میلاد النبی ہم آج سے منا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا منا رہے ہیں، کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد تیجا کرنا، 40واں کرنا، یہ کرنا، محرم کا تعزیہ منانا، یہ سب ہم لوگ بہت زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ کہتا ہے ایک. اور دوسری بات یہ ہے اس کے دل میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عیب جوئی کریں گے، اس کو کہیں گے کہ دیکھو یہ پلٹ گیا، بدل گیا، پتہ نہیں اس کو کیا فائدہ ملا، وہابی ہو گیا، یہ کہیں گے لوگ. اس لیے مسلم کی روایت ہے، اس روایت میں ابو طالب کے اس واقعے کے اندر یہ اضافہ ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کو خطاب کیا اور کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا، کیا کہا؟ دیکھیے، کہا لولا ان تعیرنی قریش، اگر قریش مجھ کو عار نہ دلاتی، مجھ کو شرم نہ دلاتی کہ وہ یہ کہے گی کہ موت کے ڈر سے ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، موت کی سختی اور تکلیف کی وجہ سے اس نے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. اگر قریش کے لوگوں، مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ قریش کے لوگ مجھ کو یہ کہیں گے تو میں بھتیجے تمہاری بات میں قبول کر لیتا. کتنا صراحت ہے، دیکھیے، تمہاری بات میں قبول کر لیتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے. اور آج کل کے زمانے میں بھی آدمی یہی کہتا ہے، اگر ہم مان لیں گے تو بستی والا ہم کو کہے گا کہ یہ وہابی ہو گیا، کہے گا کہ یہ فلاں ہو گیا، کہے گا کہ یہ اپنے دین سے پھر گیا. اکثر لوگ جن کے سامنے حق بات واضح ہو گئی ہے وہ حق کو قبول کرنے سے اس بات سے ڈرتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں. پہلی چیز کہ وہ فخر کرتے ہیں اپنے آبا و اجداد کی ملت کے اوپر، اور دوسری چیز وہ شرم کرتے ہیں کہ ہم اس دین کو قبول کر لیں گے، لوگ ہم کو کیا کہیں گے، فلاں رشتہ دار کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. وہ شرک پر رہنا اس کو منظور ہوتا ہے،
لیکن کوئی وہابی کہے اس کو منظور نہیں ہوتا ہے. ارے بھائی اگر وہ توحید کے اوپر ہے، اب پوری دنیا والے بھی اس کو برا کہتے ہیں تو کچھ بھی برا نہ ہوا، کچھ بھی برا نہ ہوا. اور اگر وہ شرک کے اوپر ہے، اب پوری دنیا والے اس کو واہ واہی کرتے ہیں، ہتھیلی کے اوپر بٹھاتے ہیں، تو کچھ بھی اچھا نہ ہوا، کوئی خیر نہیں ہوئی. دنیا میں کب تک جیے گا؟ کتنے دن تک جیے گا؟ اسی لیے آدمی کو اپنے نگاہ کے سامنے اپنے نصب العین میں جس کو کہتے ہیں آخرت کی زندگی کو رکھنی چاہیے، دنیا کی زندگی کو نہیں رکھنی چاہیے. کب کس وقت کون کہاں ختم ہو جائے اور اس کا خاتمہ ہو جائے کون جانتا ہے؟ کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا، کیسی موت لکھی ہوئی ہے، کس کو معلوم؟ لہذا حق بات کو قبول کرنے سے کبھی بھی شرم نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے کبھی بھی باپ اور دادا کے دین اور مذہب کو حق بات جاننے کے بعد دانت سے پکڑ کر کے اس کے لیے لڑائی نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. ان کو اتنا ہی معلوم تھا، اب حق بات آئی ہے دلیل کے ساتھ، اس کو قبول کیجیے. آپ جس مولوی صاحب سے پہلے سنے تھے ان کو اتنا ہی معلوم تھا، اب آپ کے سامنے دلیل حدیث کتاب و سنت آ گئی ہے، اب اس کو قبول کیجیے. سمجھ گئے؟ جی. یہ باب 18 کی آخری مسئلہ تھا. چلیے ہو گیا. چلیے الحمدللہ، باب نمبر 18 کا آخری مسئلہ پورا ہوا. اب انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد باب نمبر 19 سے ہم لوگ اس کو پڑھیں گے. رمضان میں کبھی موقع ملا آپ لوگوں کو تو درس کو پلٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، توحید کا ہے، کہیں بھول نہ جائیں، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ باب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. ساری چیزیں، پچھلی چیزیں اگر بھول جائیں گے تو اصول ثلاثہ میں جیسا ہوا تھا کہ میں دہراتا تھا 2 مرتبہ 3 مرتبہ، تو اس میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ باب لمبا ہے، ختم کرنے میں ہو سکتا ہے اور وقت لگ جائے. ابھی تک کب سے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ کسی کو یاد ہے؟ 10 نومبر. 10 نومبر سے دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ میں ابھی 18 باب پہنچے ہیں. 66 باب ہے، 1/3 ہوا ہے تقریباً، یا 1/4. ٹھیک ہے، چلیں. شیخ رمضان میں درس نہیں ہوگا؟ نہیں، رمضان میں نہیں ہوگا درس. جی سر. یہ جو کتاب پڑھتے ہیں شیخ کہاں سے؟ میرے پاس تو نہیں ہے. تب آپ نیا جوائن کیے ہیں کیا؟ نہیں میں پرانا، ہم تو سلاسم بھی تھے. تو کئی مرتبہ اس کو بھیجا گیا ہے گروپ میں، کتاب بھیجی گئی ہے PDF، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیجئے. جی دیکھیں گے، اور آپ کو ایڈمن بھیج دیں گے کتاب انشاءاللہ. ہاں ایڈمن بھیج دیجیے گا تھوڑا. اور کوئی سوال ہے؟ چلیں. قول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. اب انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 دن رمضان کے احکام، اس کے فضائل، اس کے مسائل کے تعلق سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ